جو جہاں ہے وہ صحیح ہے، اس کا فیصلہ اوپر والا کرے گا، اللہ کرے گا، ایشور کرے گا، یا جو اوتار اس نے بنائے ہیں وہ کریں گے اس نے ماننے کے لیے۔ اب ہر عقیدے کے حساب سے، اپنے مائنڈ کے اعتبار سے، اپنے فکر، نالج اور اپنے عمل کے اعتبار سے فالو کرتے ہیں مذہب کو اپنے حساب سے۔ مگر ایک عقیدہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں نہ ہندو دیکھا جا سکتا ہے، نہ سکھ دیکھا جا سکتا ہے۔ عقیدہ میں کیا کہوں گا، نہ مسلمان، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ دیوبندی، نہ بہرحالی۔ عقیدہ ایک ایسا ہے، کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدے کے اوپر میں ایک بات بتاتا ہوں، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ مجھے بورڈ میں سلام کرتا ہوں، میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں یہ، اور یہ کرن میاں اور یہ سب جتنے بھی میں دیکھ رہا ہوں پہلے رمضان سے، اور سب لوگ جو آتے ہیں۔ ایک بستی میں، ایک گاؤں میں، ایک شہر کے میں چھوٹی سی اس میں جو ہے ایک پنڈت جی کہہ لیجیے یا مولوی صاحب کہہ لیجیے یا اوتار کہہ لیجیے، وہ وہاں پر گئے اور جا کے جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے ہی وہ آئے اور لوگوں کو سمجھایا کہ دین کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، دھرم کیا ہے، اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور کتنا مستحکم ہونا چاہیے، کتنا پرسنالٹی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے سمجھایا اپنے متروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے متروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، سب کو سمجھایا کہ دیکھیں دین کیا ہے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے حسین کو بتایا کہ حسین کیا ہے، دنیا حسین کو کیوں مانتی ہے۔ حسین کے پتا کا نام، باپ کا نام علی ہے، جسے ہندی میں اوم کہتے ہیں۔ ہر جگہ جب میں نے کہا کتاب کا نام لیا، میں نے اوم اور علی، میرے پاس موجود ہے وہ کتاب، جو ہے جس کو چاہیے وہ لے سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اور یوٹیوب پہ بھی نکل آئے گا۔ تو انہوں نے سمجھایا، سمجھانے کے بعد میں انہوں نے دین پہنچایا کہ کیسے اس کو ماننا ہے، اپنا عقیدہ بتا۔ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، جس کا یعنی جو عقیدہ، جس کا جلوہ جہاں دیکھا اس خدا کا، اس نے پتھر کی تصویر میں دیکھا تو اسے پوچھنا شروع کر دیا، بھگوان کا، ایشور اللہ کا، جو بھی بات کی ہے۔ جہاں اس کا معجزہ دیکھا، جہاں اس کا کرم دیکھا، جہاں سے اس نے، ٹھیک ہے، اس نے زرد رنگ کی گائے جی میں دیکھا تو ان کو ماننا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اپنے اپنے عقائد، اپنے، مگر کسی کو برا کہنے کا، کسی دھرم کو برا مت کہو، یہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اسی کے اپنے آپ عقائد کا وہ ہے۔ نہ علی یہ بتاتے، علی اور حسین جو ہے، ہم علی کو مانتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے بعد پہلے میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں، جس آیت کو ہمارا ترجمہ کیا ہے، عربی کتاب کی بات کی، ہر کتاب کی، ہر مشین گیری اور ہر جیسے موبائل کی بھی کتاب ہوتی ہے ساتھ میں کہ بھائی اس کے یہ پرزے ہیں، یہ پیج ہیں، یہ بولٹ ہیں، اور یہ اس کا ایسے ہی ہر مشین گیری کی کتاب کمپنی تیار کرتی ہے۔ انسان ایک کمپنی کی، یعنی کمپنی پروردگار ہے، اللہ ہے، اور اس نے ایک انسان بنایا، اسے کتاب دی، ٹھیک ہے۔ عیسائیوں کا جو ہے وہ توریت، زبور، انجیل، یہ ساری چیزیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کی اکلوتی کتاب قرآن ہے، اس کا کوئی مثل، کوئی جواب نہیں ہے۔ آج تک میں لا سکتا جاننے کے بعد سے ہر دھرم کے پاس ایک کتاب ہے، گیتا، ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس گیتا ہے، رامائن ہے، اور سنسکرت ہے، اور دوسری بہت ساری کتابیں جو زبانیں ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ ہمارے گرو سرکار جی کے یہاں بھی کتاب موجود ہے، ہر اس میں کتاب ہے، یعنی تاکہ اسے انسان کو جینے کا سلیقہ آ سکے۔ وہ یہ سمجھ سکے کہ دیکھو صرف، اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، دیکھو صرف بہن تمہاری، صرف جو تمہاری بہن ہے وہی بہن نہیں ہے، بلکہ جو ہماری ہندو بہن ہے وہ بھی بہن ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جس علاقے میں رہے، اور یہ پیغام میرے غازی عباس نے دیا، جسے ہم عباس کا مانند کرتے ہیں۔ عباس کی درگاہ بگرے میں ہے، وہاں آئے تھے حضرت عباس۔ میں جس مٹی کا رہنے والا ہوں وہاں جوگی پورا، وہاں مولا علی آئے تھے، اور سب سے زیادہ میرے ہندو بھائی وہاں آئے ہیں۔ ہر جمعرات کو ہندی میں کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ ہر بیوار کو جو ہے HDM صاحب آتے ہیں، CO صاحب آتے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر تو مولا علی کی شہادت کا دن ہے آج، وہاں اتنا بہت بڑی لاکھوں کروڑ کا، اس میں 22، 23، 24، 25 مئی کو جو ہے سن 2025 میں وہاں بہت بڑا اس وقت مولا علی کی مجلس ہوتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، اس میں لاکھوں کی تعدادیں آتی ہیں، ہر دھرم کا معاملہ ہوتا ہے۔ آتے یوں ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے، مجھے 30 سال ہو گئے وہاں پر، 30 سال کا ایکسپریس ہو گیا۔ میں نے ایک
शिक्षा विभाग जो है वो खोल रखा है, तालीम का बच्चों को वो देता हूँ, शिक्षा देता हूँ। तो हिंदी, इंग्लिश, मीडिया, उर्दू, अरबी, फारसी, ये सारी जो है वो बच्चों को सिखाता हूँ उसमें। 8 तक मेरा वो स्कूल है। तो मैंने देखा 30 साल में कि हमारी हिंदू बहन आंखों की रोशनी नहीं थी उसके पास, वो आई और उसने कुछ मांगा, माथा टेका और अपने शीरनी चढ़ाई और चढ़ाने के बाद में चली गई। उसके साथ 2 बंदे और थे, उसके भाई हो या उसकी माँ हो, पिता हो या उसका पति हो, जो आए। 3 दिन के बाद, तीसरे दिन, अगले जुमरात के दिन फिर आई मेरा। देखा तो मतलब उस रोज नाबीना की अंधी थी वो, मगर वो 1 हफ्ते के बाद जब आई तो उसको आंखों की रोशनी मिली। अली देते हैं, अली कल भी देते थे, आज भी देते हैं। अली कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कोई मुर्दा ना समझे। इसलिए कि अली को मारा गया है, अली को शहीद किया गया है। अली का एक दूसरा नाम वली भी है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा अजमेर शरीफ में उन्होंने खुद कहा है इसमें कि हम अली अली कहते हुए वली, अली अली करते हुए वली बने हुए हैं। विलायत अली से चली है। मैं क्या कह रहा था, विलायत अली से चली है। तो हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। मैं अपने शीनो भाई को बताता हूँ, हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने कहा कि हिदायत हम हैं, इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारी है। हिदायत का क्या मतलब ये है कि जो तुम्हारे लीडर्स हैं, जो तुम्हारे लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, हादी हैं, खलीफा हैं, वो हम बनाएंगे। हम भगवान ईश्वर अल्लाह ने क्या कहा, हम बनाएंगे, तुम्हें बनाने का अथॉरिटी नहीं है। इसलिए कि जिसे तुम बनाओगे, अगर बना भी लिया इलेक्शन के जरिए से, इलेक्शन के जरिए, वोट के जरिए से तुमने अगर बना भी लिया, किसी को चुन भी लिया, तो वो जब तक रहेगा, जब तक जिंदा है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हदिया कर रहा हूँ, जब तक वो जीवित है, जिंदा है, तब तक वो तुम्हारी मदद करेगा। और मदद करेगा चेहरा देख के, मैं कुछ कह गया, यानी शक्ल देख के। एक जुमला हदिया कर दूं, शक्ल और नस्ल देख के करेगा। ये मेरे खानदान का है, मेरे परिवार का है, मेरा अपना है, चचा का है, भाई का है। मगर हम जिसे चुनते हैं, हम जिसे बना के भेजते हैं, वो ना हिंदू देखता, ना मुस्लिम देखता, ना सिख देखता, ना सरदार देखता, ना सुन्नी, ना शिया। इसलिए कि जिस तरह अल्लाह आलमीन का रब है, इसी तरह अली अमीर अल मोमिनीन है। सलावत भेजिए जनाब मोहम्मद जो संसार बनाते हैं, मोहताज कायनात होते हैं, मोहताज यूनिवर्स होते हैं। जिसे रब बनाता है वो मौलाए कायनात होते हैं। पूरी कायनात उनकी यहाँ भी चलती है और वहाँ भी चलती है। देखिए, एक मस्जिद नबवी मदीने में इसी तरह लोग बैठे थे, नबी तशरीफ फरमाते, इतने में 31 गज का देव आया, जिन्नात, और लोग 31 गज का। किताबों के अगर मैं नाम लूँगा तो बहुत टाइम हो रहा है, मुझे कोई मैसेज पैगाम पहुँचाना है, मैसेज पहुँचाना है अपने मित्रों तक, अपने भाइयों तक। 31 गज का देव आया और लोग डर रहे हैं, और एक शख्स भागा होगा, दौड़ा हुआ आया और आने के बाद यानी अल्लाह, एक इतना लंबा आदमी, तक 31 गज का आदमी जो है वो देखा हमने, वो आ रहा है और हमें डर रहा है। कहने डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास आ रहा है, मगर उसके हाथ बंधे हुए हैं और यहाँ से खून लह रहा है। बहुत बड़ा पैगाम है, जियो। पीप यहाँ से लह रहा है और हाथ मिला हुआ है उसे, वो आ रहा है। कहना नबी ने कहा वो हमारे पास आ रहा है। आया मजमे को चिरता हुआ नबी के आगोश में आया और नबी के पास बैठा क्या, खड़ा रहा बहुत दूर। एक शख्स ने पूछा कि एक बंदे ने पूछा कि इनके क्यों और हाथ क्यों बंधे हुए हैं। अभी ये बात हो रही थी, इसी अशना में अली आ गया, बस मैंने पैगाम पहुंचा दिया, मैसेज पहुंचा दिया। अली कैसे मदद करते हैं? अली आए और आने के बाद, और अली कब से है ये भी देखिएगा।
آئے اور اس نے پوچھا کہ نہیں اس کے یہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں اور کس نے باندھے اور یہ اس کے خون کیوں بہ رہا ہے اسی طرح جیسے علی آئے علی جیسے ہی اس دیو کی اس جن کی علی پہ نظر پڑی تو نبی سے کہا یا رسول اللہ اسی نے میرے ہاتھ باندھے تھے ہائے 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 میں کیا کروں اسی نے میرے ہاتھ باندھے تھے اسی نے مجھے زخم پہنچایا اسی نے میرے ساتھ جنگ کی تھی اسے بس وہ علی جیسے ہی علی آئے علی کے قدموں پہ گرا گرنے کے بعد مجھے میرے ہاتھ کھول دیجئے مجھے معاف کر دیجئے میں کلمہ پڑھتا ہوں ایک صلوات بھیج دیجیے مصائب غازی کے اور مولا علی کے پڑھنے ہیں بعد میں مگر ایک واقعہ دو تین واقعات آپ کی خدمت میں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کلکتے کی ایک ہماری ہندو بہن جو ہے اس نے منت مانگی تھی ہارٹ ڈاکٹر نے علاج کر دیا تھا تو میں جب جون پورے میں ایک ہفتے کے بعد وہ آئی جو نابینا تھی اندھی تھی ہم نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ کے ساتھ اب تو اندھی تھی یہ کیا ہوا کہ جیسے میں اپنی منت مان کے یہاں سے مولا علی کی درگاہ پہ گئی یہاں سے جانے کے بعد میں سونے کے بعد میں کوئی آیا آ کے اس نے میرے یہاں ہاتھ پھیرایا میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد مجھے ہلکی ہلکی روشنی آئی میں سارے ڈاکٹروں کے پاس گئی مجھے علاج کر دیا تھا میں نے کہا بی بی ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے 30 سال ہو گئے میں نے یہاں لوگوں کو بیمار آتے ہوئے تو دیکھا ہے مگر بیمار جاتے ہوئے نہیں دیکھا مشکلیں تو آتی ہیں اس لیے کہ یہ مشکل کشا ہے مشکلیں دور کرتا ہے یہاں شفا ملتی ہے مگر مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے مانگنے کا ادب اس لیے کہ یہاں اگر غریب بن کے آؤ گے تو امیر بن کے چلے جاؤ گے ایک اور صلوات میں تو حضور سر آپ دیکھیں کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے آپ کا میں سب کی بات کر رہا ہوں میں اپنی کی بات کر رہا ہوں میرا بھی عقیدہ ایسا ہونا چاہیے ایک مولوی صاحب جو ہے اور لوگوں کو سمجھانے بستی میں پہنچے جیسے مندر میں جو ہے وہ ہوتے ہیں پنڈت جی ہوتے ہیں یا اور مہاتما جی ہوتے ہیں یا اسی طرح کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اپنے متروں کو ایسے سمجھا رہے تھے کہ بھائی نیک راستے میں چلو اچھی باتیں کرو سب کی صرف تمہاری بہن نہیں وہ بہن نہیں ہے جو اوروں کی مذہب کی دھرم بہن ہے وہ بھی بہن ہے ٹھیک ہے جو اور کی آپ کی ماں نہیں جو ماں اوریں میں ان کی بھی عزت کرو انہیں بھی سمان دو عزت دو اور عزت کرو عزت لو یہ تقریریں بیان نماز پڑھو دین سکھا رہے تھے اس مذہب سکھا رہے تھے چل کے وہ 1 سال کے بعد چلے گئے اسی اشرا میں جب سمجھا رہے تھے انہیں میں ایک شخص کو بلایا گیا اور لانے کے بعد میں کہا مولانا صاحب یہ کلمہ نہیں پڑھ پاتا مولانا صاحب نے کلمہ سکھایا کلمہ سکھانے کے بعد یہاں سے مجلس کیجیے گا کلمہ سکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دو کلمہ سکھانے کے بعد میں اس میں ایک بندے کو لایا گیا کہ اس سے کلمہ نہیں کہہ پا رہا ہے وہ ہاتھ کو جوڑا مولانا کے قدموں پر رکھا مولانا نے سینے سے لگایا لگانے کے بعد میں کہا اٹھ اس نے کہا میں کلمہ نہیں کہہ پا رہا مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ جو میں میری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے مجاہد بھائی جملہ عرض کر رہا ہوں آپ سے عبداللہ کی 4 سال کی ایج تھی کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا 8 سال کے ہوئے نہیں 4 سال کے تو 4 سال کے تو ماں تک چلی گئی اس دنیا سے جب 8 سال کے ہوئے تو باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے چلے گئے اب اس بے سائے والے محمد کو کس نے پالا ابو طالب نے چچا سنی بھی مانتا ہے ہندو بھائی مانتے ہیں ہمارے بھائی سب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں میں نے ہریدوار میں یہاں بات روک کے یاد آ گئی ہریدوار میں اپنے سردار جی کو بھی ان کی بیٹی میرے اسکول میں نے ایک اسکول کھولا تھا ان کی بیٹی میرے یہاں اسکول میں پڑھاتی تھی عربی پڑھاتی تھی پہلے پڑھا عربی کی طرف اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے سردار نے میں نے ان سے پوچھا کل میرے بابا جو ہے وہ قرآن پڑھے ہوئے قرآن کی تعلیم آج میوب سمجھے جانے لگے صاحب یہ مسلمان کا امام نہیں یہ مت دیکھیے یہ دیکھیے اچھا کیا ہے تعلیم علم اچھا ہے تو اس کو حاصل کیجیے تو اب فاطمہ علی کی ماں دادی کا نام بھی فاطمہ اور محمد کی دادی کا نام بھی فاطمہ علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے فاطمہ بنت اسد اور علی کی پتنی کا نام بھی پیر کا نام بھی فاطمہ بنت اسد حسن حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے ٹھیک ہے فاطمہ نے 2 بچے پالے ایک حسن ایک حسین اور دونوں کا ایسا حوالے کر دیا ختم کر دی اب جب فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی آگے میں اپنی بات پہ جب اس دنیا سے چلی گئی
تو جانے سے پہلے علی کو ایک وصیت کی تھی، علی میں جا تو رہی ہوں اس دنیا سے، کیونکہ فاطمہ خود نہیں گئی تھی، مسلمانوں نے ظلم کیا تھا، مسلمانوں نے فاطمہ کو مارا تھا، ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، مارا تھا، مسلمانوں نے فاطمہ کے دروازہ گرایا تھا، بیوی کو، علی کی بیوی کو، زوجہ کو دروازہ گرایا تھا، دیوار گرائی تھی، بیوی دب گئی تھی، شکم میں پیٹ کے اندر بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا، مر گیا تھا، ایسے ایسے سے ظلم کیا ہے مسلمانوں نے۔ مسلمان سارے صحیح نہیں ہوتے، ایک فرقہ الگ ہوتا ہے، جو علی کا چاہنے والا، جو علی والا، اور علی والا کبھی ظلم نہیں کرتا اور نہ کرے گا۔ مسلمان تو کر سکتا مگر علی والا نہیں کر سکتا، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس نے ظلم کیا، علی نے وصیت کی، یا علی جب میں جاؤں تو ایک بیٹا، یعنی شادی کرنا، اور میرے بعد اور اس سے جو بیٹا ہو اس کا نام عباس رکھنا۔ علی نے ختم کر دیا میرے بات، مجھے غازی عباس کے فضائل پڑھتا میں اور مسائل پڑھوں گا، ایک واقعہ پڑھنا اپنی ہندو بہن کا، کیونکہ آپ لوگوں کو میسج پہنچاتا رہتا ہوں میں، مگر میں اپنے بھائیوں کو، سب کو، ہندو بھائیوں کو سب کو میسج پہنچاتا ہوں کہ علی کیا ہے، چونکہ جو کمال علی میں تھا وہی علی کے بیٹے عباس میں ہے، وہی عباس میں ہے، وہی عباس میں۔ میرے ایک بھائی کیا نام ان کا جو کربلا گئے ہیں، ایمان بھائی کربلا گئے، دیکھیں بلایا وہاں، ہر ایک کو نصیب میں بلانا، کربلا گئے ایمان بھائی، اللہ مولا انہیں قبول کرے اپنی زیارت کو، اور ان کو اچھا رکھے، ساتھ خیریت کے اپنے وطن اپنے ماتا پتا سے ملائے، اور وہاں ہر ایک، میں بھی تقریباً جو ہے وہ 3-4 سال جو ہے قم اور ایران اور نجف میں جو ہے اور 1 مہینہ مسلسل زیارتیں کی ہیں کربلا کے، یہ مجھے وہیں سے مولا حسین نے دیا ہے پگڑی۔ تو کہا کہ علی نے 63 سال کی زندگی میں اپنے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، مصلی بچھا کے ایک دن رات کو وہ کہتے ہیں پروردگار مجھے ایک بیٹا دے، تو مجھے بتائے جو مانگنے والا بھی علی ہو اور دینے والا بھی علی ہو، ہائے 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 ہائے، تو اس میں کیا صفات، کیا کمی رہ گئی ہے؟ پروردگار مجھے عباس دے دی، مجھے عباس دے دی۔ مجھے بات یاد آ گئی، کانپتے کیسے مانگا ہے، کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے عباس، دستگیری کو علی بن کے چلا ہے عباس، محضر حق میں علی کے مصلی پہ علی کے آنسو، محضر حق میں مصلی پہ علی کے آنسو جمع کرتے تھے فرشتے، تو بنا ہے عباس۔ عباس علی کی دعاؤں کا نام ہے، زہرا کی تمنا کا نام ہے، عباس اس ذات کا نام ہے، مگر دنیا والوں نے علی اور اولاد علی پر رحم نہیں کیا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ آج ان کی شہادت کا دن، 21 رمضان 19 رمضان کو علی کے سر پہ ضربت لگی، شادی ہوئی، اپنے بھائی کو مولا علی نے کہا کہ بھیا آپ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اور کسی بہادر ترین قبیلے کی بیٹی کا انتخاب کرو، بہادر ترین قبیلے کی۔ حضرت عباس کے نانا کا نام اعظام تھا، سرکاری اعظام، بہادر، تلوار کے بہت بڑے دھنی، حضرت عباس کے نانا، اس لیے کہ عباس جیسے جہاں 2 چیزوں کا ضرور ہوتا ہے، ننیال اور ددیال، یعنی ددیال بھی ایسی ہونی چاہیے بہادر، اور ننیال بھی بہادر ہونی چاہیے، نانی بھی اچھی ہونی چاہیے پاکیزہ، اور دادی بھی، ددیال بھی اچھا ہونا چاہیے، دودھ بھی پاکیزہ ہو، دودھ بھی بہادر ہو اور خون بھی بہادر ہو، تبھی عباس جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے، علی جیسا بیٹا پیدا۔ اور علی نے اپنے کمالات جنگ صفین میں دکھائے، جو میں رات کی منی سے پڑھوں گا، جنگ صفین میں دکھایا علی نے، 11 برس کی عمر میں حضرت عباس نے وہ کمال دکھایا جو باپ نے دکھایا تھا، اس لیے کہ باپ نے بھی جنگ صفین میں علی علی کرایا تھا دشمنوں سے، ارے یہ تو علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی نہیں آئے تھے، علی کا بیٹا عباس آیا تھا۔ سلامات بھیجیے ابر محمد عباس، جو علی نے ام البنین کی آغوش میں حضرت ام البنین سے، مولا عباس کا نام ام البنین ہے، جب شادی ہو گئی ام البنین گھر آئیں، گھر آنے کے بعد اللہ نے ام البنین کی آغوش میں ایک بیٹا دیا جس کا نام عباس ہے۔ عباس بھی مدد کرتے ہیں بگرے میں بھی، یہاں کی بھی روایت ہے کہ وہاں کے لیٹسٹ ہے، شاید آ بھی سکتا ہے یوٹیوب پہ موازن، وہاں بھی ایک ہندو بھائی جو وہ تھے، انہیں اندھے تھے، نابینا تھے، انہیں روشنی دی مولا عباس نے، اس لیے جب سے درگاہ باب الحوائج مشہور ہے، عباس کا لقب
بہت سارے القاب ہیں حضرت عباس کے. تو ایک ہمارے ہندو بھائی مولا علی کو شہید کیا گیا. ختم کر دی میں نے بات. دنیا والوں کو علی کے فضائل علی کی بڑائی، علی کی شان برداشت نہ ہوئی، بلکہ علی کے زندگی میں گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. علی کی زوجہ کے علی کے دروازے پہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے. اور دیکھیے فضائل امیر بن کے سنے ہیں، مصائب غریب بن کے سن لیجیے گا. اس لیے کہ کوئی بیوی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے. چچا آنسوں کا نہ روکو، اللہ آپ کے آنسوں کو. اس لیے کوئی بیوی آئی ہے پہلو پہ ہاتھ رکھے. اور آج بھی وہ بیوی حسین کی ماں، علی کی زوجہ اکیلی قبر پہ، یعنی ایک قبر، یعنی روزہ بھی نہیں بنا ہوا ہے. روزہ بھی نہیں. میں لاکھوں سلام کرتا ہوں میرے بھائی نے جس نے بھی بی بی سکینہ کا روزہ بنایا، مزار بنایا، اسے علی کی پوتی کا، فاطمہ کی پوتی کا مزار بنایا ہے. میں انہیں سلام کرتا ہوں، اللہ ان کے سلامت رکھے، ان کی ہر دعا پوری کرے. ان کے جواہر ائمہ میں جس نے بھی یہ روزہ بنایا ہے. مگر سکینہ کی دادی، بی بی سکینہ کی دادی آج بھی ایک روزے کے لیے، ایک سائے کے لیے تڑپ رہی ہے. بی بی فاطمہ کی مدینے میں قبر میں سایہ نہیں ہے، اللہ دھوپ میں ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کوئی ہے میرے آپ میں پروردگار میرے دعا کرتی ہے اللہ سے میرے حسین کے ماتم داروں پر پروردگار رحم فرما، جن کے آنسوں پر ان کی گودیوں کو آباد رکھ، ان کو سلامت رکھ. سنے کہ عزاداروں علی 19 رمضان کو علی کے ضربت لگی. ضربت لگنے کے بعد عزاداروں علی کا 21 رمضان کو ہے، 3 دن علی کو زخمی حالت میں. 19 گزر گئی، 20 گزر گئی رمضان کی، 21ویں رمضان آئی. 21ویں رمضان کی صبح میں علی نے وصیت یہ شروع کر دی. اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور ایک جملہ کہا، عباس میری بیٹی زینب کلثوم تیرے حوالے، میری بیٹیوں کو خیال رکھنا. میں عباس حسن کو وصیت کی، حسین کو وصیت کی. عزادارو علی کا جنازہ لے کر چند مولا حسن نے پیچھے سے اٹھایا، مولا حسین نے پیچھے سے اٹھایا. آگے سے جنازہ خود بخود اٹھا، جنت البقیع میں آگے عزادارو نجف اشرف میں آگے دفن کر دیا. کرنے کے بعد کیا دیکھا، جیسے دفن کر کے آ رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک کرہانے سے کسی رونے کی آواز آ رہی تھی. مولا حسن مولا حسین ادھر کو مڑے، کیا دیکھا کہ اندھا نابینا بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے. رونے کے بعد نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے اور رو رہا ہے. تو حسن نے پوچھا بھیا کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ آج 3 دن ہو گئے میں نے نہ مجھے کھانا ملا نہ مجھے پانی ملا، مجھے 3 دن ہو گئے ہیں. عزادارو بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ کہا یہ بتاؤ وہ کون تھا، کہ کیا نشانی تھی، کہا کچھ نہیں کہتا تھا، بس یہ کہتا تھا ایک فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہے. عزادارو کا اور نشانیاں کیا تھی؟ کہا کہ بس مجھے کھانا کھلاتا تھا اپنے ہاتھوں سے اور پانی پلاتا تھا اپنے ہاتھوں سے. بس یہ کہتا تھا میں کچھ نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں. عزادارو اتنا سننا تھا. حسن کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہوا اور ایک جملہ کا بھیا وہ کوئی اور نہیں ہمارے بابا علی مرتضیٰ ہے. ہمارے بابا کو 3 دن پہلے سر پہ ضربت لگی، ایک ظالم نے شہید کر دیا، مسجد میں مارے گئے. ہم انہی کے جنازے کو دفن کر کے آ رہے ہیں. عزادارو حسن نے حسین نے عزادارو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا نہیں، لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا بلکہ ایک وصیت کی، ذرا مجھے اپنے باپ کی قبر پر لے چلو. عزادارو دونوں بچے حسن و حسین نے اس نابینا کو، اس غریب یتیم آدمی کو، نابینا بندے انسان کو ساتھ اٹھانے کے بعد نجف لائے، بابا کی قبر پہ چھوڑا. جیسے ہی چھوڑا عزادارو علی کی قبر پہ سر پٹکنے لگا. پٹکتے کہا یا علی آپ اتنا احسان کر دیجئے، جب آپ نے مجھے اس عالم میں میرا خیال کیا ہے مجھے اپنے پاس ملا لیجئے.
تاریخ کہتی ہے کہ سر پٹکتے پٹکتے وہ نابینا علی کے قبر پہ مر گیا. جزاکم اللہ. اللہ کسی غم رسوائے مظلوم کربلا کے عزادارو کلکتے کی روایت اور ختم دعا. علی کے بیٹے علی کے امیہ کمال تھا مگر علی کا بیٹا بھی عباس ایسے ہی تھا. یہی کمال باب المراد ایک ہندو بہن ہماری کلکتے کی رہنے والی, اس کے ایک اللہ نے ایک بیٹی دی تھی, ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی. وہ بیمار ہو گئی, اس ہاسپٹل میں گئی. اس ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا. یہ کہہ دیا کہ یہ شام تک بچے گی نہیں, یہ مر جائے گی. بس ایک دو کہہ رہی ہے روتی روتی, تقریباً اس کی عمر 18 سال کی ایج تھی. کہہ رہی بھگوان مجھے بچا لے, ایشور مجھے بچا لے, ایشور مجھے بچا لے, بھگوان مجھے بچا لے, ایشور مجھے بچا لے. بس یہی بات کہتی جاتی تھی. اتنے میں کوئی آیا, آنے کے بعد میں کہا جاؤ تم بھگوان عباس کی منت مان لو. بھگوان عباس کی منت مان لو. منت مانگی, آنے والا آیا, آ کر چلا گیا. عزادارو جیسے شام تک ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ یہ مر جائے گی, مگر شام کو کیا دیکھا, عجیب منظر دیکھا. کھوئی ہوئی صحت واپس آئی, بیماری سے اچھی ہو گئی. ہونے کے بعد اب بہترین صحت, لیکن 2 دن کے بعد وہ منت مانگنا بھول گئی. بھولنے کے بعد اس کو خواب میں آیا. آنے کے بعد میں کہا مسلمانوں کا بستی نہیں تھی, وہ تلاش کرتی گئی کیونکہ اس میں نذر دینا نہیں آتا تھا, منت پڑھانی نہیں آتی تھی. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ پھل لانے کے بعد میں کہا کسی مسلمان کو تلاش کیا کہ بھائی, لیکن کوئی نہ ملا. اتنے میں پھر دروازے پہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میں کہا بھگوان عباس مجھے کوئی مسلمان نہیں ملا, میری منت کس طرح پوری کروں, میں منت کس طرح بڑھاؤں, نظر کس طرح دلاؤں. بھگوان عباس تم نے زندگی دی ہے مجھے, تم نے مجھے بچایا ہے, تم ہی نظر دو گے جب تک. اور یہ واسطہ دیا, اے سکینہ کے چچا عباس میری منت آگے بڑھاؤ. بس تاریخ کہتی ہے, ہسٹری کہتی ہے کہ کوئی آیا, آنے کے بعد میں کہا لاؤ سامان آیا. آنے کے بعد میں آنے والے نے نظر دی, نظر دینے کے بعد چلا گیا. جیسے ہی چلنا چاہتا ہے اس ہندو بہن نے آنے والے کی ابا پکڑ لی اور ایک جملہ کہا. دادارو میں نے ختم کر دی نوجوانوں, ایک جملہ, بھیا ہماری برابر میں مسلمانوں کی بستی ہے. جب میں صحیح تھی میں نے دیکھا کہ مسلمان ہاتھوں کو اٹھا کے نظر دیتے ہیں. بس آنے والے کا بھیا میری نظر نہیں ہوئی, کہا تم نے ہاتھ نہیں اٹھا کے نظر دی, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. آنے والے نے کہا بیوی میرے ہاتھ نہیں ہے, ارے میں نے بغیر ہاتھوں کے نظر دی, میرے ہاتھ کربلا میں اپنی بھتیجی سکینہ کے پانی لانے میں کٹ گئے. آج بھی عباس کے نام پہ, سکینہ کے نام پہ پانی پلایا جا رہا ہے, سبیلیں لگی جا رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہماری اس خلیل کی عبادت کو مقبول فرما, ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں, اپنے علاوہ کس کا محتاج قرار نہ دے. جو تمنائیں میری ماں بہنیں, میری بیٹیاں اور میری ماتائیں, میرے بھائی, میرے بچے, میرے بھائی یہ لے کے آئے ہیں اپنے اپنے دل کی آتما اور روحانی آتما, ان کی سبھی تمنا ہے سکینہ کا واسطہ یا عباس ان کی مرادوں کو پوری فرما. اور جو کربلا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. مولا عباس انہیں جو بھی تمنا رکھتے ہیں ان کی مرادوں کو پوری فرما. جو بیمار ہے, جس گھروں میں بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کو پریشان دور فرما. جو بے اولاد نہیں رکھتے ہیں ان کے اولاد ہیں, جن کی ماں بہن کی گود خالی ہے بھائیوں کی, یا اللہ بھگوان ایشور انہیں ان کی گود اولاد سے گودی عطا فرما. انہیں ایک عباس کا لمدار عطا فرما, ایک کرن جیسا اور گگن جیسا, یا اور میرے بھائی نوحہ خان عطا فرما. یا اللہ تیرے واسطے محمد اور میرے بھائی یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں ان کی حاجتوں کو, جتنے بھی یہ نوجوان میرے بھائی تمام یہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی جائز تمنا قبول فرما. اے اللہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو, خصوصاً ہماری قوم کی ہدایت فرما.
یا اللہ علماء حق جو سچے پیروکار ہیں، جو سچے اوتار ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں عزت دینے اور سمان دینے کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرما. یہ آنکھیں اس وقت تک بند نہ ہوں جب تک وارث کربلا کا دیدار نہ ہو جائے. یا اللہ ایک اوتار آنے والا ہے قیامت سے پہلے، دنیا مٹنے سے پہلے ایک اوتار آنے والا ہے. اس اوتار کو جلد سے جلد بھیج دے تاکہ دنیا میں جو ستم ہو رہے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، جو انایا ہو رہا ہے، یعنی جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں اور جو ظلم ہو رہے ہیں، پروردگار یہ سب جلد سے جلد نیست نابود ہو جائے اور سب ایک آواز ہو جائے. اس لیے کہ جب اور حسین بھی آئیں گے، عباس بھی آئیں گے، عباس کا علم ہر چھت پہ لہرائے گا دنیا کے اندر. علی بھی آئیں گے، 40 سال علی حکومت کریں گے. 4 کتابوں کے نام ہے میرے پاس، شام کو بتاؤں گا. علی آئیں گے، دوبارہ پلٹائے جائیں گے. حسین بھی آئیں گے. اس لیے کہ یہ بتائیے کہ ہر امام کی نماز پڑھاتا ہے، جنازے ہوتی ہے نماز جنازہ. امام حسین کی نماز جنازہ ظاہری ہوئی، ظاہری نماز جنازہ ہوئی. مولا حسین، مولا سجاد نے قید خانے میں قید میں تھے، کوفے سے آگے 12 ہجری کو دفنایا سب کو. آنے کے بعد باطنی طریقے سے، روحانی اعتبار سے امام مجبور نہیں ہوتا، دفناتے اور دفنانے کے بعد میں آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، ظاہر باطنی طریقے سے روحانی اعتبار، مگر ظاہری نماز جنازہ نہیں. اپنے شہیدوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس لہٰذا 12 امام کی نماز، 12 امام آئیں گے. امام حسین کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. یہ سوال کیا تھا میں نے کسی سے کانسیپٹ کیا تھا کہ بتائیے 12 اور امام حسین کی نماز جنازہ کون پڑھائیں گے؟ تو کسی نے بتایا امام حسین، امام 12 امام، اور امام زمانہ بھی شہید ہوں گے، ان کی بھی نماز جنازہ پڑھ جائے گی. تو آپ جب آئیں گے اس دنیا میں 12، بس آخری بات، یہ پیغام جرائم پیشن کی بتا رہا ہوں. ان کے آنے سے پہلے 72 پیشن گئی ہیں، 72 پیشن گئی، یعنی بھوشوانی. کیا ہے؟ بھوشوانی 72 ان کے آنے سے پہلے. جرائم دکھن سے ابھرے گا، پہاڑ میں جا کے دفن ہوگا. یہ گیتا راوڑ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہر کتاب میں، ہر چاہے وہ ہمارے سردار بھائی ہوں یا جو بھی ہمارے سب کتابوں لکھا ہے. جرائم دکھن سے ابھرے گا، پہاڑ میں جا کے دفن ہوگا. لوگ جھوٹی قسم کھانے لگیں گے، بڑوں کا سمان ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ہماری ماں بہنیں، عورتیں، لیڈیز کپڑے ایسے پہنے گی، لباس ایسے پہنے گی کہ اس میں سے ان کا بدن دکھائی دے گا. ٹھیک ہے؟ چھوٹے کپڑے پہنے گی. یہ سب پیشن گوئی ہے، بھوشوانی ہے. جھگڑے زیادہ ہوں گے، ایکسیڈنٹ زیادہ ہوں گے، موت کی چکی بہت تیزی چلے گی، حرام موت لوگ زیادہ مریں گے. ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے پیشن گوئی ہے امام کے آنے سے پہلے. امام مہدی، سنی کے یہاں یہ لکھا ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، ہمارے یہاں پیدا ہو چکے، ظاہر ہوں گے، یعنی ظاہر ہوں گے. اس میں گیتا میں، راوین میں، بائبل میں اور چیز میں سب میں نہیں ہے کہ ایک اوتار پیدا ہوگا قیامت سے پہلے. ٹھیک ہے؟ وہ انصاف کرے گا سب کو. سب 40 سال حکومت ہوگی اس کی. نہ ارمانو بم کام آئے گا، نہ گولی لگے گی، نہ کام آئے گی. کتنے بھی آپ کو بنا لیجیے میزائل، امریکہ بنا لو یا اسرائیل بنا لو، کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. صرف قدرت کی طاقت رہے گی، بھگوان کی طاقت رہے گی، دنیا کی طاقت ختم ہو جائے گی. صلوات بھیجیے اور محمد. علی علی رہے گا چاروں طرف، علی علی. ختم کر دی. ربنا تقبل منا.